أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام: العلم حياة القلب ومصابيح الأبصار. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ علم دلوں کے لیے حیات ہے اور آنکھوں کے لیے چراغ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دل ہو اور دل زندہ نہ ہو تو انسان کی زندگی بیکار ہے۔ زندگی جبھی ہوتی ہے جب دل زندہ ہوتے ہیں۔ دلوں کا زندہ ہونا انسان کی زندگی کے لیے الگ اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں وَمَصَابِيحُ الْأَبْصَارِ، ابصار کے لیے چراغ کوئی ہے تو وہ علم ہے۔ اس کا مطلب ہماری آنکھوں میں فقط نور کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، جب تک کہ علم جیسا چراغ ساتھ میں نہ ہو کہ اپنی روشنی سے آنکھوں کو وہ سب کچھ دکھا دے جس کی ضرورت ہمیں زندگی کے ہر پل میں ہونے والی۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو تحصیل علم کی توفیق و رحمت فرمائے تاکہ ہم زندگی میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ عقیدتنا فی احکام الدین، ہمارا عقیدہ دین کے احکام سے متعلق، دین کے احکام جو ہیں ان سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ۔ دیکھیے یہ مسلسل عقیدے چل رہے ہیں ہمارا اس سے متعلق۔ عقیدتنا فی التقلید اور مجتہد اور مجتہد سب ہوتے ہوتے اب 11 عقیدے بیان ہو چکے ہیں، 12واں عقیدہ شروع کر رہے ہیں کہ احکام دین سے عقیدہ ہے۔ نعتقد، ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھیں گے کہ انہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالی نے جعل احکامہ من الواجبات والمحرمات وغیرہما، اس نے اپنے احکام کو قرار دیا ہے، اس نے اپنے احکام کو بنایا ہے۔ کیسے کیسے بنایا؟ من الواجبات، کچھ تو وہ جو واجب ہیں، والمحرمات، کچھ وہ جو حرام ہیں، کچھ وہ ہیں غیرہما جو نہ واجب ہیں نہ حرام ہیں۔ اس میں 3 قسمیں اور آتی ہیں، یا اس کا کرنا ضروری ہوگا یا نہ کرنا ضروری ہوگا۔ کرنا ضروری ہو تو حرام، نہ کرنا ضروری ہو تو حرام، یا کرنا بہتر ہے، نہ کرنے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یا الٹا کر دیے کہ نہ کرنا بہتر ہے، کرنے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور 5ویں منزل ہوگی دونوں کا معاملہ، کرنا نہ کرنا دونوں برابر برابر ہیں۔ جہاں برابر برابر ہو مباح ہے، اور جہاں کرنا بہتر ہو، نہ کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اسے مستحب کہتے ہیں، اور جہاں نہ کرنے میں کوئی پریشانی ہو اسے مکروہ کہتے ہیں۔ اور یہ واجب حرام آپ کے پاس مانے، یہ عقلی تقسیم ہے، احکام خمسہ کہلاتے ہیں، 5 احکام۔ طبقاً، تو اللہ نے قرار دیا احکام کو، یا تو واجب کی شکل میں رکھا، یا حرام کی شکل میں رکھا، یا ان دونوں کے علاوہ نہیں، مستحب کی شکل میں رکھا، یا مکروہ کی شکل میں، یا اباحت کی شکل میں، مباح یعنی اباحت کی شکل میں رکھا۔ طبقاً، جہاں بھی جو رکھا ہے وہ مطابق رکھا ہے لمصالح العباد، بندوں کی مصلحتوں کے، جیسے بندے کی مصلحت ہے ویسے ہی اللہ نے حکم رکھا ہے۔ فی نفس افعالہم، خود ان کے اپنے افعال میں، وہ خود ان کا، اس کے فعل میں نہیں، بندوں کے فعل میں۔ آپ کا نماز پڑھنا یا واجب ہے، یا آپ کا نماز پڑھنا حرام ہے، یا آپ کا نماز پڑھنا مکروہ ہے، یا آپ کا نماز پڑھنا مستحب ہے، یا آپ کا نماز پڑھنا مباح ہے۔ فما فیہ المصلحہ، ہر وہ مصلحت پائی گئی، الملزمہ، وہ مصلحت جو ضروری تھی، لازم تھی، جعلہ واجباً، تو اللہ نے اس کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے اس کو واجب بنا دیا کہ وہ کام کرنا ضروری ہو، واجب ہو گیا۔ وما فیہ المفسدہ البالغہ، اور جس کے اندر بہت زیادہ فساد پایا گیا، نہا انہو سے نہیں کر دی، روک دیا، جو حرام ہو گیا وہ۔ وما فیہ مصلحہ راجحہ، اور جس کے اندر مصلحت ایسی کہ رجحان پایا تھا، کر لو تو اچھا ہے بھائی، ندبنا الیہ، ہمیں اس کی طرف ندب کر دیا، مستحب بنا دیا اس کو ہمارے لیے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ۔ وہکذا فی باقی الاحکام، باقی اور کام 2 بچے، ایک حکم کون سا بچا؟ ایک کون سا بچا؟ اباحت، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسی جل جلالہ تعالی کریم نے مصلحت دیکھی
اسی مصلحت کی بنیاد پہ جب معاملہ ہوا. وَهَذَا مِنْ عَدْلِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے عدل کی بنیاد پر ہے، اللہ کے لطف کی بنیاد پر ہے. یہ عدل لطف کس کے ساتھ میں؟ بِعِبَادِهِ، اس کے بندوں کے ساتھ میں جو اس کا ہے. وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ لَهُ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ حُکْمٌ، اور ضروری ہے کہ ہر ایک واقعے میں اس کا حکم ہونا چاہیے، ہر چیز میں اس کا کوئی نہ کوئی حکم ہونا چاہیے. وَلَا يَخْلُ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ حُکْمٍ وَاقِعٍ لِلَّهِ فِيهِ، اور کوئی چیز اشیاء میں سے کسی بھی شے سے متعلق ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ کا کوئی حکم واقعی موجود نہ ہو. وَإِن سَدَّ عَلَيْنَا طَرِيقُ عِلْمِهِ، یہ اور بات کہ وہ اس حکم کا علم ہم تک نہیں پہنچ سکا. ان سد مسدود ہو جانا، بند ہو جانا، علم کو حاصل کرنے کا راستہ ہمارے سامنے مسدود ہو گیا. مثلاً اللہ نے بتایا، امام کو رکھا، مگر امام پردے غیبت میں چلے گئے، اب ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا راہ علم مسدود ہو گئی. اب اس کے متعلق کیا حکم ہے کچھ پتہ نہیں ہمیں. وَنَقُولُ أَيْضًا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہمارا یہ بھی، ہم اس بات کے بھی قائل ہیں، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کیا کہ أَنَّهُ مِنَ الْقَبِيحِ، کہ یہ بات قبیح ہے. کیا قبیح ہے؟ یہ بات بہت بری ہے، ٹھیک نہیں ہے. کہ ان یأمر، کہ اللہ حکم دے، بما فیہ المفسدہ، ان چیزوں کا اس میں فساد اور مفسدہ پایا جاتا ہے. یہ قبیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کے لیے غلط ہے کہ وہ حکم ایسی چیز کا دے جس کے اندر مفسدہ اور فساد پایا جاتا ہے. او ینہی اما فیہ المصلحہ، یا ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہمارا یہ بھی قائل ہے کہ اللہ کے لیے یہ بات قبیح ہے، غلط ہے اللہ پہ بات کہ وہ حکم دے تو مفسدہ والا حکم دے، اور روکے نہیں کرے تو اما فیہ، اس میں مصلحت میں فائدہ ہو. اللہ فائدے کی چیزوں سے روکتا نہیں ہے اور فساد والی چیزوں کا حکم نہیں دیتا. غیر ان بعض الفرق من المسلمین یقولون، ہاں کچھ ایسے باقی مسلمانوں میں سے فرقے ہیں کہ جو قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ان القبیح ما نہی اللہ تعالی عنہ، قبیح وہی ہے جس سے اللہ روک دے، جس سے اللہ روک دے وہ قبیح ہے. والحسن ما امر بہ، اور حسن وہ ہے اس کا وہ حکم دے. بھائی بات بالکل الٹا کہہ دیا انہوں نے. ہم کہہ رہے ہیں اگر یہ اچھی ہے تو اللہ اس سے روکے گا نہیں، اگر یہ برا ہے تو اللہ اس کا حکم نہیں دے گا. یعنی حکم دینے سے پہلے یہ اچھی بھی ہے، یہ بری بھی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اچھی بری کچھ نہیں ہے، اگر اللہ اس کے بارے میں حکم دے تو یہ اچھا ہے، اللہ اس سے منع کر دے تو یہ برا ہے. تو پہلے والے قول کی روشنی جو ہمارا عقیدہ ہے، خود چیزوں میں اچھائی اور برائی پائی جاتی ہے، اور ان کی چیزوں میں اچھائی برائی کوئی نہیں ہے. وہ دیکھتے اللہ میاں کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا، ہاں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب اچھا ہے. اللہ میاں منع کر رہا ہے، کہاں کوئی برا ہے. ٹھیک ہے. فَلَيْسَ فِي نَفْسِ الْأَفْعَالِ مَصَالِحُ أَوْ مَفَاسِدُ ذَاتِيَّةٌ، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود افعال میں نہ مصلحت موجود ہے، نہ منفعت موجود ہے، نہ مفاسد موجود ہے، ذاتی طور پہ ہیں. وَلَا حُسْنُ وَعُقُوبُ ذَاتِيَّان، اور نہ ذاتی طور پہ کوئی چیز اچھی ہے، نہ ذاتی طور پہ کوئی چیز بری ہے. وَهَذَا قول مخالف للضرورت العقلیہ، یہ قول جو ہے، یہ عقیدہ جو ہے وہ عقلی ضرورتوں کا مخالف ہے، سامنے کی عقلی چیزوں کا مخالف ہے. کما انہم جوزوا ان یفعل اللہ تعالی القبیح، بالکل ایسے ہی وہ لوگ کہتے ہیں جائز ہے کہ اللہ قبیح کام کر سکتا ہے، اللہ برا کام کر سکتا ہے. فیأمر بما فیہ المفسدہ، وہ اللہ حکم دے سکتا ہے جس میں فساد ہو، وینہی اصلاح، اور اسے روک سکتا ہے اس کے اندر کوئی منفعت ہو، فائدہ ہو لوگوں کے لیے، مصلحت ہو. وقد تقدم، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ ان القول فیہ مجازفہ عظیمہ، اس قول کے اندر، اس عقیدے کے اندر عظیم نقصان ہے، یہ غلط ہے قول بالکل. وذالک، کیوں؟ لاستلزامہ نسبت الجہل، اس لیے کہ اس کے قول کے نتیجے میں ہم جہالت کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں، او العجز الیہ، یا اللہ کی طرف عجز کی نسبت دیتے ہیں کہ اللہ عاجز ہے. سبحانہ وتعالی علوا کبیرہ، اللہ اس سے بھی پاک و پاکیزہ ہے، جہالت سے بھی، اس سے بھی پاک ہے، علوا کبیرہ، بلند و بالا ہے ان چیزوں سے.
یہ سب اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے۔ والخلاصہ، اب خلاصہ کہہ دیئے کہ ان الصحیح فی الاعتقاد، عقیدوں میں صحیح کیا ہے کہ ان نقول کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس بات قائل ہو جائیں، کیا قائل ہو جائیں؟ ان مصلحہ لہ ولا منفع فی تکالیفنا بالواجبات، بے شک اللہ سبحانہ و تبارک لا مصلحہ، کوئی فائدہ نہیں ہے، لہو اس اللہ کے لیے، ولا منفع، نہ کوئی منفعت ہے، کوئی فائدہ ہے، کس میں؟ فی تکالیفنا، ہماری تکالیف میں، بالواجبات، جو اس نے واجب کی ہمارے اوپر۔ ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اگر شراب پئیں گے، ہمارے شراب پینے سے اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ ہم عقیدہ رکھیں، ہماری تکالیف بالواجبات میں اللہ کو کوئی مصلحت اور کوئی منفعت نہیں ہے۔ وَنَهِيْنَا عَنْ فِعْلِ مَا حَرَّمَهُ، اور اس نے روک رکھا ہے میں ان چیزوں سے جس کو اس نے حرام قرار دیا، اس نے روک دیا میں، خبردار شراب نہ پینا، جھوٹ نہ بولنا، زنا نہ کرنا، یہ اللہ نے ہمیں منع کر دیا۔ تو کیا اس کے منع کرنے سے اسے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ بل المصلحہ والمنفع فی جمیع التکالیف، تمام تکالیف میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، ہر تکلیفوں کا فائدہ ہماری طرف پلٹ کے آتا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو اس کے اچھے بندے ہم کہلائیں گے۔ پوری دنیا مل کے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے تو اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، پوری کائنات اس کی عبادت چھوڑ دے، اس کی خدائی میں کمی نہیں ہوتی۔ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ خود ہمیں ہوتا ہے۔ بل المصلحہ والمنفع، بلکہ مصلحت اور منفعت جو ہے ترجع لنا، پلٹ کے ہماری طرف آتی ہے، فی جمیع التکلیفات، تمام تکلیفوں میں۔ ولا معنی لنفی المصالح والمفاسد فی الافعال المأمور بها والمنہی عنہا، اور کوئی معنی نہیں ہے کس بات کے کہ لنفی المصالح، کہ ہم تمام مصلحتوں کی نفی کر دیں، انکار کر دیں، مفاسد اور تمام مفاسد کا انکار کر دیں۔ کاہے میں یہ پائے جائے؟ فی الافعال، افعال کے اندر، المأمور بها، وہ افعال جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، والمنہی عنہا، سے روکا گیا ہے۔ ایسی اس چیز کوئی معنی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ منفعت ہے نہ مفسدہ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اس چیز کے کوئی معنی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يَأْمُرُ عَبَثًا، اس لیے کہ اللہ کبھی امر جب بھی دیتا، امر عبث کا نہیں دیتا، عبث کا کوئی امر۔ جملہ ہے موجود، قرآن کی آیت ہے شروع میں، انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ انہ تعالی لا یأمر عبثا، اللہ عبث کام نہیں کرتا، ولا ینہی جزافا، اور نہ اللہ مزاح سے کسی روکتا، مزاح سے یہ کام نہ کرنا، مزاح کر رہا ہے اللہ۔ وہو الغنی عن عبادہ، وہ تو غنی ہے، ہر بندے سے، ہر چیز سے غنی ہے۔ غنی وہ ہے، غنی کیوں کہتے ہیں؟ پیسے کی وجہ سے نہیں، مستغنی، ہر چیز سے وہ مستغنی ہوتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ صمد ہے، اللہ الصمد، کسی چیز کی نیاز نہیں ہے اس کو۔ مجھے کھانے کی نیاز، مجھے پینے کی نیاز، مجھے کپڑے پہننے کی نیاز، مجھے نیاز، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی نیاز نہیں، وہ غنی، مستغنی ہے۔ بات واضح ہوئی؟ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔